سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہیں۔ ہیموفیلیا کے ورلڈ ڈے کے طور پر ہیموفیلیا کے مرض کے متعلق آپ تک معلومات پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں ہم نے ڈاکٹر نثار احمد کے مضمون سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے۔ ہیموفیلیا مرض کا مؤثر ترین علاج کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہیموفیلیا مریضوں کو زخم یا چوٹ لگنے کی صورت میں بلڈ پلازما یا خون منجمد کرنے والے اجزاء ٹرانسفیوژن یا انجیکشن کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ڈائگنوسس ہو چکی ہے کہ کس قسم کا ہیموفیلیا ہے، کون سے فیکٹر کی کمی ہے، تو یا تو وہ فیکٹر دیا جائے جو کہ انجیکشن کی صورت میں مہیا ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈائگنوسس نہیں ہوئی ہے تو پلازما یعنی کہ بلڈ پلازما دیا جا سکتا ہے، جس کے اندر فیکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ جبکہ خون کا اندرونی رساؤ اور جوڑوں کی سوجن میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس مرض میں جوڑ متاثر ہوتے ہیں، جوائنٹ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں مسلسل کھیل و کود کے اندر ان کے جو چوٹیں لگتی ہیں وہ جوائنٹس پر زیادہ لگتی ہیں۔ بہرحال اس مرض کا علاج بہت مہنگا ہے، اندازاً سال بھر کا خرچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہوتا ہے، جبکہ سرجری کی صورت میں یہ اخراجات کئی لاکھ ہو سکتے ہیں۔ اگر مریض انہیبیٹر حالت میں چلا جائے تو پھر صرف ایک ہی خوراک یعنی دوا کا خرچ 75,000 to 85,000 روپیز ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہیموفیلک مریضوں کو مکمل خون لگوانا اور حقیقت خون کا ضیاع ہے، کیونکہ ان مریضوں میں خون کے پائے جانے والے صرف ایک ہی جز کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بار بار خون لگوانے سے نہ صرف انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلکہ کئی خطرناک جان لیوا امراض ایڈز یا ہیپیٹائٹس بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن ہی کروانا ہو تو پھر خون لگوانے سے قبل اسکریننگ اور سرنج کو جراثیم کش ادویہ سے پاک کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ایک مریض جو کہ پہلے ہی ایک موذی مرض کا شکار ہے وہ مزید امراض کا شکار نہ ہو جائے اور ان امراض سے محفوظ رہے۔ اور پھر بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر 70,000 to 80,000 افراد ایسے ہیں جو خون نہ جمنے والی بیماری کا شکار ہیں، لیکن ان کی بیماری کی اقسام الگ الگ ہیں۔ عموماً مریض یا اس کے اہل خانہ ماہر معالج سے علاج کروانے سے گھبراتے ہیں اور زیادہ تر عطائیوں کے پاس جانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہیموفیلک افراد ہر روز جس تکلیف سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ صرف وہ مریض ہی کر سکتے ہیں یا ان کے اہل خانہ، لہذا اہل خانہ کو ان کے فوری اور درست علاج پر توجہ دینی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈائگنوسس صحیح طور پر کی جائے، صحیح طور پر مرض کا ادراک کیا جائے، تو اس مرض کے ادراک کے بعد صحیح فیکٹرز مریض کو ملے گا اور مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو سکے گا۔ اگر اس طرح کے علاج کی طرف توجہ نہ دیجیے گئی تو وقت کا ضیاع بھی ہوگا، پیسے کا ضیاع بھی ہوگا اور مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔